پھر آپ یہ دیکھیے قرآن مقدس میں جن بڑے بڑے عقائد کا ذکر ہے وہ تین ہیں، ایک ہے توحید، دوسرا ہے رسالت، اور تیسرا آخرت۔ توحید کہتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کو ذات و صفات میں اکیلا مان لینا، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ رسالت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں ہی میں سے اپنی برگزیدہ ہستیوں کا انتخاب کر کے ان کے ذریعے سے ہدایت کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ شخصیات معصوم ہوتی ہیں، یعنی ان سے غلطی گناہ کا صدور ناممکن ہوتا ہے، یہ گناہ سے بالکل بچا لیے گئے ہوتے ہیں۔ ان کی ہر بات پر ایمان لانا نجات کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آخرت دنیا دار العمل ہے، یہاں جو کیا اس کی جزا یا اس کی سزا ملنی ہے۔ اچھا کیا تو جزا جنت کی صورت میں، اللہ کی رضا کی صورت میں، برے اعمال ہوئے تو اس کی سزا ہے جہنم کی صورت میں، اللہ کی ناراضگی کی صورت میں۔ یہ تین مرکزی عقیدے ہیں جن کو قرآن بار بار بیان کرتا ہے، ان عقائد پر دلائل دیتا ہے اور ان عقائد کا انکار کرنے والوں کا رد کرتا ہے، ان کے شکوک و شبہات کا رد کرتا ہے۔ پھر ان تینوں عقیدوں میں اگر آپ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ توحید کا عقیدہ مقام اور مرتبے میں سب سے بلند و بالا ہے۔ لیکن اگر اہمیت کی بات کی جائے یا یہ کہا جائے کہ وہ کون سا عقیدہ ہے جس پر سارے اسلام کی عمارت کھڑی ہے، تو اس کے جواب میں توحید اور آخرت نہیں ہے، اس کے جواب میں ہم رسالت کو پیش کرتے ہیں کہ جیسے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، فرشتوں کو، جنت جہنم کو، قبر حشر کو مانتے ہیں، اعمال کی طرف آئیں 5 نمازوں کو، رمضان کے روزوں کو، بیت اللہ کے حج کو، زکوٰۃ کے نصاب کو سب مانتے ہیں۔ کوئی ہم سے یہ سوال کرے جناب اللہ کو بن دیکھے، فرشتوں کو بن دیکھے، جنت جہنم کو بن دیکھے، قبر کے عذاب ثواب تنگی اور وسعت کو بن دیکھے مانتے ہو کیوں؟ تو ہم جواب میں رسالت کو پیش کرتے ہیں۔ ہم کہیں گے چونکہ ہم امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے، آپ کو ہم نے سچا تسلیم کر لیا، آپ کی نبوت اور رسالت کو مان لیا۔ آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے فرمایا کہ قبر حشر سچ ہے، ہم نے مان لیا۔ جنت جہنم کا عقیدہ دیا، ہم نے مان لیا۔ جو عقائد جو اعمال آپ نے دیے، آپ نے کہا یہ دین ہے، ہم نے اسی کو دین مانا، اسی کو قبول کیا۔ اللہ ایمان دینے والی ذات ہے اور واسطہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ براہ راست اللہ ایمان نہیں دیتے، ایمان ملتا ہے نبی اور رسول کے واسطے سے۔ مجھے اور آپ کو ایمان ملا جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ پھر حضور علیہ السلام کی رسالت میں انبیاء ماقبل کی رسالتوں میں بھی فرق ہے۔ آپ کو اللہ نے مقام رسالت، مقام نبوت جو عطا کیا وہ پہلے انبیاء کے نبوت و رسالت کے مقام سے زیادہ بلند ہے۔ آپ کو زیادہ عظمتیں ملی، آپ کو زیادہ رفعتیں ملی، آپ کو زیادہ کمالات ملے۔ ایک تو آپ کی رسالت ان کی رسالتوں سے زیادہ بلند و بالا، دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلے انبیاء کو اللہ نے صرف نبوت عطا کی ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے ختم نبوت بھی عطا کی ہے۔ پہلے انبیاء صرف نبی ہیں، آپ نبی بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ پہلی امتوں کے ذمے یہ بات ضروری ہوا کرتی تھی کہ وہ نبی کی نبوت پر ایمان لائیں۔ اس امت کے ذمے 2 باتیں ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ وہ نبی کی نبوت پر ایمان لائیں اور دوسری یہ کہ وہ نبی کی ختم نبوت پر ایمان لائیں۔ حضور کی 2 حیثیتوں کو ماننا اسلام کے لیے ضروری ہے، ایک یہ کہ آپ نبی ہیں اور دوسری یہ کہ آپ خاتم الانبیاء خاتم النبیین ہیں۔ نبوت کا کچھ مختصر سا تعارف تو میں نے